وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا اور البتہ تحقیق ہم نے دیا داؤد علیہ السلام کو منا اپنی طرف سے فضل ہم نے داؤد علیہ السلام پر اپنی طرف سے بہت بڑا فضل کیا تھا. اپنی طرف سے یعنی اللہ نے اپنی خاص جناب سے اللہ نے خصوصی کرم اور شفقت کرتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام پر بہت بڑا فضل فرمایا تھا. یہ فضل کیا تھا؟ نبوت، بادشاہت، رسالت، کتاب، علم، یہ سب چیزیں اس کے اندر آ سکتی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے بہت بڑے، اور پھر اللہ نے ان کو علم بھی دیا تھا. سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد دونوں کے بارے میں فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. سورہ نمل آیت نمبر 15. اللہ فرماتے ہیں البتہ تحقیق ہم نے دیا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم اتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف دیگر تمام فضائل کو چھوڑ کر علم کی فضیلت کی بات کی ہے. باقی فضیلتیں بیان نہیں کی جس سے علم کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے. علم کتنی بڑی فضیلت ہے، اور نبی جو ہے اس کو علم اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. وہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اپنی امت میں، اور اس کو یہ فضیلت اس علم کی بنا پر حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اسے علم عطا کرتے ہیں. اور علم کس کا؟ اللہ کے بارے میں، اپنے دینی احکامات کے بارے میں، شریعت کا علم جو سب سے افضل علم ہے. تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے پاس سے فضل عطا کیا تھا، بہت بڑا فضل، نبوت، بادشاہت، علم، اچھی آواز اور دیگر چیزیں. یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں اوبی تسبیح کرو. اوبی حمزہ واو با سے ہے، اوبا یؤوب تأویب، تأویب کا مطلب لوٹانا، آواز لوٹانا. تو جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح کریں تو اے پہاڑوں تم نے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کے ساتھ اپنی آواز لوٹانی ہے، اور تم نے ان کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملا کر تسبیح کرنی ہے. اے پہاڑوں اوبی معہ
تسبیح کرو اس کے ساتھ، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ، والطیر اور پرندے بھی، یعنی اے پہاڑوں اور اے پرندوں تم دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرو، ان کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر پڑھو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت آواز دی تھی، اتنی خوبصورت آواز کہ جیسے کہ ساز ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ان کی بڑی آواز خوبصورت تھی، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اے ابو موسیٰ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اے ابو موسیٰ اشعری تمہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے سازوں میں سے ایک ساز دیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بہت خوبصورت تھی، ان کی آواز ہی ایسی تھی کہ جس طرح لوگ جو ہیں وہ آلات کے ذریعے جو ہیں وہ خوبصورت اپنی آواز کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آواز ہی ایسی دی تھی کہ بغیر آلات کے، بغیر سازوں کے حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی تعریف کرتے ہوئے، ان کی آواز کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ اشعری تمہاری آواز اتنی خوبصورت ہے کہ تمہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے سازوں میں سے ایک ساز دیا گیا ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ جب اللہ کی تسبیح کرتے، زبور پڑھتے، اللہ کے حمد کے نغمے گاتے، جب اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے، تو اتنی خوبصورت آواز میں اللہ کی تسبیح کرتے کہ گویا کہ ارد گرد کا پورا ماحول ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا، ہم رنگ ہو جاتا، اور پہاڑ اور پرندے وہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے۔ پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح، یہ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے تھے آواز کے ساتھ، انسانی آواز کے ساتھ، یہ اس طرح کر کے تسبیح ہوتی تھی، یا پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح جیسے ان کی اپنی تسبیح ہوتی ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ اس طرح کی تسبیح تھی؟ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ اس طرح کی تسبیح تھی جس طرح پہاڑ اپنی تسبیح کرتے ہیں، پرندے اپنی تسبیح کرتے ہیں، اور اس معنی میں تو اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جس طرح قرآن کریم میں ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کے لیے من فی السماوات، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، والارض اور جو زمین میں ہے، ومن فیہن، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور زمین بھی، ومن فیہن اور جو ان کے درمیان ہے، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کوئی شے نہیں ہے مگر ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ یہ حیوانات، حشرات اور درخت، نباتات اور جمادات، آسمان، زمین، پہاڑ، یہ میز اور یہ زمین اور ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن ہم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح اس طرح کی ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر یہ اس طرح کی تسبیح ہے جس طرح ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تو پھر پہاڑوں کو اور پرندوں کو خاص کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ حضرت داؤد کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر انسانی آواز میں وہ تسبیح کرتے تھے، اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ یا حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ آواز ملا کر، یا حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح کرتے تو وہ اس کو دہراتے، جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام خوبصورت ترین آواز میں اللہ کی تسبیح کرتے تھے، اور اس طرح اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد کے نغمے جو ہیں وہ بلند ہوتے ہیں۔ جی، یہ وہ مراد نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ یہ پہاڑی علاقوں میں چلو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ ایسے پہاڑی علاقے میں جائے تو وہاں گونج ہوتی ہے، تو پرندے کس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے؟ تو بہرحال یہ ہم کہیں کہ جی یہ گونج تھی اور ایکو ہے یہ، یا یہ جو ہے وہ پہاڑوں کی اور پرندوں کی اپنی زبان کے اندر تسبیح ہے جس کو عام انسان نہیں سمجھ سکتے، یہ ایسی بات نہیں تھی۔
وہ گویا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان کے ساتھ زبان ملا کر یا وہ انسانی آواز میں تسبیح کرتے تھے، واللہ تعالی عالم۔ ورنہ تو جیسے میں نے ذکر کیا ہر مخلوق کی اپنی تسبیح ہے، اور صرف ہر مخلوق کی اپنی تسبیح نہیں ہے، ہر مخلوق کی اپنی تسبیح بھی ہے اور اپنی نماز بھی ہے۔ ہر مخلوق نہ صرف تسبیح کرتی ہے اللہ کی، چاہے وہ جاندار ہو چاہے بے جان ہو، بلکہ ہر مخلوق نماز بھی پڑھتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات، کیا نہیں آپ دیکھتے کہ اللہ کے لیے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ تسبیح کرتی ہے، اور پرندے بھی پر پھیلائے ہوئے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک نے اپنی نماز بھی پہچان لی ہے اور اپنی تسبیح بھی پہچان لی ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق نے، اللہ کے ہر مخلوق، چاہے وہ جاندار ہو چاہے بے جان ہو چاہے جمادات ہوں، وہ اپنی نماز کو بھی پہچانتی ہے اور اپنی تسبیح کو بھی پہچانتی ہے۔ تو یہاں وہ نماز اور وہ تسبیح مراد نہیں ہے جو ہر مخلوق کرتی ہے، ورنہ پھر یہاں ہر مخلوق کا ذکر ہوتا۔ یہاں خاص پہاڑوں کو اور پرندوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو گویا کہ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح کرتے تو وہ بھی پہاڑ اور پرندے بھی اسی طرح اللہ کی تسبیح کرتے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیگر جگہ پر ایسے فرمایا ہے، سورہ صاد میں اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، ہم نے مسخر کر دیا تھا پہاڑوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ۔ یسبحن بالعشی والاشراق، وہ تسبیح کرتے تھے پہاڑ، بالعشی والاشراق، شام کو بھی اور صبح بھی۔ اب اگر یہاں وہ عام تسبیح ہو جو تمام مخلوقات کرتی ہیں تو یہاں پہاڑوں کو خاص کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ والطیر محشورہ، اور پرندے بھی اکٹھے کیے ہوئے، کل لہ اواب، یہ سب کے سب جو ہیں وہ تسبیح کرتے تھے۔ تو پتہ لگا کہ یہ پرندے اور پہاڑ باقاعدہ مسخر تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ وہ تسبیح کرتے تھے، اور یہ وہ عام تسبیح نہیں ہے جو ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے اپنی زبان میں۔ واللہ عالم، یہ معجزہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا جو اللہ نے انہیں دیا تھا۔ اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا اپنا کوئی کمال اور قدرت نہیں تھی، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کے حکم سے یہ ہوتا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں تسبیح کرو اس کے ساتھ اور پرندوں بھی۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اور ہم نے نرم کر دیا اس کے لیے لوہے کو، النا نرم کر دیا ہم نے ان کے لیے، الحدید لوہا۔ کہتے ہیں جس طرح ہمارے ہاتھ میں دھاگا ہوتا ہے یا روٹی ہوتی ہے، وہ جس طرح مرضی آپ اس کو دورہ تیرہ کر لیں، تو لوہا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اس طرح کر کے اللہ نے نرم کر دیا تھا معجزاتی طور پر۔ یہ مراد نہیں ہے کہ وہ لوہے کو گرم کرتے اور گرم کر کے جہاں موڑنا چاہتے موڑ لیتے، وہ تو کوئی انسان بھی اس طرح لوہے کو موڑ سکتا ہے۔ یہاں وہ عام لوہے کو گرم کر کے موڑنا مراد نہیں ہے، یہاں معجزاتی طور پر اللہ نے لوہا ان کے لیے نرم کر دیا تھا، جیسے اس کو چاہتے موڑ لیتے اللہ کے حکم سے۔ یہ اللہ رب العالمین کا انعام تھا، بہت بڑا فضل تھا جو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر کیا تھا۔ ان اعمل سابغات وقدر فی السرد، یہ کہ تو بنا اے داؤد، یہ کہ آپ بنائیے سابغات مکمل، سابغات کا مطلب ہے جو پوری ہوں مکمل ہوں، کیا چیزیں؟ یعنی زریں، یعنی اصل یہاں محذوف ہے، اصل عبارت ہے ان اعمل دروعا سابغات، درع کہتے ہیں زرہ کو عربی میں، اور اس کی جمع دروعا، یعنی مراد یہ ہے کہ اے داؤد ہم نے آپ کے ہاتھ میں لوہا نرم کر دیا ہے۔ کیوں نرم کیا ہے؟ تاکہ آپ زریں تیار کریں۔ یہ کہ تو بنا سابغات مکمل، یعنی تو ایسی زریں بنا جو مکمل ہوں اور جو پوری طرح انسان کو ڈھانپ لے کہ انسان کو جنگ کے اندر نقصان نہ ہو۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ زریں تیار کرتے تھے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ زریں بنانے کا طریقہ سکھایا، ان کے ہاتھ میں لوہا بھی نرم کر دیا، اور وہ زریں بناتے تھے۔ اس سے پہلے کسی نے زریں نہیں بنائی۔ اس سے پہلے لوگ کیا کرتے، جنگ وغیرہ سے بچنے کے لیے لوہے کو اسی طرح جس طرح ڈھال ہوتی ہے اس طرح ڈھال کی صورت میں سخت کا سخت لوہا جو ہے اس کو ڈھال کی صورت میں کر لیتے، یا اس کو کسی طریقے سے اپنے جسم کے آگے کر لیتے تاکہ انہیں تلوار تیر وغیرہ ایسی چیز نقصان نہ پہنچائے، لیکن
ایسی صورت میں انسان کے لیے حرکت کرنا اور آگے پیچھے ہونا مشکل ہو جاتا ہے، ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو پہلے لوگ اس طرح کر کے اپنا دفاع کرتے تھے، پہلے زیریں نہیں ہوتی تھی، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ سکھایا کہ ایسے زیریں بنانی ہیں، اس میں زیریں اور اس میں حلقے، اور پھر زیریں جو ہیں وہ جسم کے ناپ کے مطابق، پھر وہ چونکہ اس کے اندر حلقے ہوتے ہیں تو وہ انسان اس کے اندر چل پھر سکتا ہے، انسان اس کے اندر آگے پیچھے ہو سکتا ہے، سوار ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو زیریں ہیں یہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو طریقہ سکھایا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے سکھانے سے اور لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو گیا تو انہوں نے اس طرح کر کے زیریں بناتے وہ۔ یہ کہ تو بنا مکمل، یعنی مکمل زیریں۔ وقدر فی السرد، اور تو اندازہ لگا، فی السرد جوڑوں میں، جوڑ میں زیروں کے جوڑ ہوتے تھے تاکہ اس کے اندر نقل و حرکت ممکن ہو، تاکہ اس کے اندر حرکت ہو سکے۔ فرمایا جو اس کے جوڑ ہوں گے یہ اب سیدھا لوہا نہیں ہوگا ڈھال کی طرح، یہ اب زیریں جوڑ کے انداز میں بنیں گی۔ تو یہ جو جوڑ اس کے بنیں گے بہت سارے، تو یہ جوڑ ایسے ہی سوچے سمجھے بغیر نہیں بنا دینے، اے داؤد یہ جوڑ جو ہیں یہ پورے اندازے کے ساتھ بناؤ، نہ چھوٹے ہوں اتنے، ان کے اندر کیل ان جوڑوں کے اندر اتنے پتلے ہوں کہ کھڑکتے رہیں اور وہ پراپر طریقے سے وہ کام نہ کریں، نہ اتنے موٹے ہوں کہ وہ جو ہیں وہ جوڑوں کے اندر پھنس جائیں اور حرکت اور نقل و حرکت مشکل ہو جائے۔ پورے اندازے کے ساتھ متناسب انداز میں اندازہ لگاؤ جوڑوں میں۔ وقدر فی السرد، اور اندازہ لگاؤ فی السرد جوڑ، وہ جو زیروں کے جوڑ ہیں ان جوڑوں میں اندازہ لگاؤ، اندازے کے ساتھ بہترین انداز میں جوڑ بناؤ۔ تو یہ وہ انعامات ہیں، جو وہ معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیے۔ تو اللہ کا بہت کرم تھا حضرت داؤد علیہ السلام پر، نبوت اور خوبصورت آواز کے علاوہ اللہ نے انہیں یہ بھی چیزیں دے رکھی تھیں اپنی طرف سے، اور اللہ نے بڑا کرم کر رکھا تھا۔ سورہ انبیاء میں اللہ نے حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ آیت نمبر 79 میں اللہ فرماتے ہیں وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، ہم نے مسخر کر دیا داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو بھی، وہ تسبیح کرتے تھے، اور والطیر، اور پرندوں کو بھی۔ دیکھیے ان آیات سے واضح محسوس ہو رہا ہے کہ یہ خاص قسم کی تسبیح تھی، یہ عام تسبیح نہیں تھی جو دیگر مخلوقات کرتی ہیں۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، کسی کو اگر یقین نہ آئے اللہ فرماتے ہیں ہم کرنے والے ہیں، ہم جو چاہیں کریں۔ ہم نے پہاڑوں کو، پرندوں کو ان کے ساتھ مسخر کر دیا تھا، وہ تسبیح کرتے تھے دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ، حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خوبصورت آواز میں، اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے سکھائی تھی اسے صنعت، کاریگری تمہارے لباسوں کی۔ یہ کون سے لباس ہیں؟ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، جو بچا سکیں تمہیں تمہاری جنگ میں۔ یہ عام لباس نہیں ہے، عام کپڑے نہیں ہیں، یہ لوہے کے کپڑے ہیں، یہ زیریں ہیں جو تمہیں تمہارے جنگ میں کام دیتی ہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا تم شکر کرتے ہو؟ تو یہ اللہ کے انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر کیے، انہی کی طرف اشارہ ہے۔ تو فرمایا یہ کہ تو بنا سابغات، مکمل زیریں، وقدر فی السرد، اور اندازہ لگاؤ فی السرد جوڑوں میں، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو۔ یہ جو اللہ نے سارے انعامات کیے ہیں، یہ اللہ نے سارے انعامات ایسے ہی نہیں کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے، اللہ تعالیٰ انعام کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے انعام کیا ہے اب تم شکر ادا کرو۔ اب اللہ نے اپنی طرف سے انعام کر دیا، اپنی رحمت کی انتہا کر دی، اب اے داؤد علیہ السلام اب آپ کا کام یہ ہے کہ اب آپ نے شکر کرنا ہے، اور وہ شکر جو ہے وہ صرف زبان سے نہیں ہوگا، اگرچہ شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ بس زبان سے ہی شکر کرتے ہیں، عملی طور پہ شکر نہیں کرتے۔ زبان سے الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، اللہ کا شکر کر دیتے ہیں، عملی طور پہ اللہ کی کوئی بات نہیں مانتے۔ بعض لوگ زبان سے اللہ اور رسول کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اللہ اور رسول کی ہر بات ماننے کا اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کا عمل اور ان کی قول میں بڑا فرق ہوتا ہے، بڑا تضاد ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے زبانی شکر کی بات نہیں کی، اللہ نے تو عمل کی بات کی ہے۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو۔ نیک عمل کیوں کرنا ہے؟ یہ شکریہ ہوگا۔ تو پتہ لگا کہ شکر، میں یہ نہیں کہتا زبان سے نہیں ہوتا، زبان سے بھی ہوتا ہے، لیکن صرف زبان سے نہیں ہوتا، وہ زبان کے ساتھ عمل سے بھی ہوتا ہے۔ زبان اور عمل متفق ہو جائیں،
اللہ کی شکر گزاری پر. اور اللہ کی شکر گزاری کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کی جائے. سب سے بڑا شکر اللہ کا توحید. اللہ نے جو انعامات کیے ہیں ان انعامات کا شکریہ صرف اللہ کا ادا کیا جائے. اللہ کی عبادت کی صورت میں، اللہ کی باتیں ماننے کی صورت میں، اللہ کے ذکر کی صورت میں صرف اللہ کی بات مانی جائے، اللہ کے حکم پر عمل کیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. اللہ کی ہر بات ماننا، اللہ کے دین پر چلنا، جو اللہ نے احکامات دیے ہیں اوامر و نواہی، ان احکامات کو کما حقہ ماننے کی کوشش کرنا، یہ ہے اصل شکر. وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل کرو نیک، عملی شکر ادا کرو زبانی شکر کے ساتھ ساتھ. انی بما تعملون بصیر، بے شک میں ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو دیکھ رہا ہوں. میں ہر چیز کو جانتا ہوں، میں ہر عمل دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے دلوں کی حالت سے بھی واقف ہوں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تو آنکھوں کی خیانت بھی جانتے ہیں، وما تخفی الصدور، اور سینے کے بھید بھی جانتے ہیں. کوئی بندہ جو ہے وہ کن اکھیوں سے اللہ کی حرام کردہ چیز کو دیکھے، لوگوں کو پتہ لگے نہ لگے، اللہ کو تو پتہ لگتا ہے. اللہ تو آنکھوں کی خیانت بھی جانتے ہیں. تو میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں. کوئی چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل ہوگا اس سے بھی باخبر ہوں، اس کی بھی جزا دوں گا، اور اگر کوئی غلطی ہوگی تو وہ بھی میرے علم میں ہے. تو نیک عمل کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. اور پھر اللہ کا یہ انعام صرف حضرت داؤد علیہ السلام پر نہیں تھا. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے الریح ہوا تھی، ہوا مسخر کر دی اللہ نے ان کے لیے. غدوها شہر، اس کا صبح کا سفر مہینے کا تھا، ورواحها، اور اس کا شام کا سفر شہر مہینے کا تھا. اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح ان کو بھی نبی بنایا، ان کو بھی نبوت اور علم سے نوازا. نبوت، علم اور فہم. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ نمل کی آیت پڑھی تھی، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں کو علم دیا، دونوں کو علم سے نوازا. اور ابھی آپ کے سامنے سورہ انبیاء کی آیتیں پڑھی تھیں جس میں اللہ نے فرمایا کہ علم کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے فہم بھی بڑا دیا تھا. ایک واقعہ ہو گیا، اس واقعے کا حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا، ایک جھگڑا ہو گیا کچھ لوگوں میں، حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا فیصلہ کیا، فیصلہ وہ بھی ٹھیک تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کا فیصلہ کرتا ہوں. وہ بھی موجود تھے دربار میں، انہوں نے اس سے بھی بہتر فیصلہ کیا. اس کا ذکر سورہ انبیاء میں موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، داؤد اور سلیمان علیہ السلام ان دونوں نے کھیتی کے بارے میں فیصلہ کیا. اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب چر گئی تھیں اس میں ایک قوم کی بکریاں. وکننا لحکمہم شاہدین، ہم ان کے فیصلے پر گواہ تھے، ہمیں پتہ تھا وہ فیصلہ کیا کر رہے ہیں. ایک بندہ آیا تھا داؤد علیہ السلام کے پاس، کہنے لگا کہ میری کھیتی ہے، میری کھیتی میں فلاں شخص کے جو جانور ہیں وہ چر گئے ہیں، میری پکی پکائی فصل جو ہے، تیار فصل انہوں نے تباہ کر دی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے فیصلہ کیا، نبی اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرتے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے وحی نہ آئے تو اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی کمی بیشی ہو تو اصلاح ہو جاتی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ وہ جانوروں والا جو ہے، وہ جس کے جانور ہیں اس کے جانوروں نے زیادتی کی ہے، تو اب اس کے جانور جو ہیں وہ اس کو دے دیے جائیں، اس کی کھیتی کا بڑا نقصان ہوا ہے، اس کی پکی پکائی فصل تیار فصل اس کی تباہ ہو گئی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں فیصلہ کرتا ہوں. حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ کرو. انہوں نے فیصلہ یہ کیا، انہوں نے کہا بجائے اس کے کہ یہ جانور اس کو دے دیے جائیں، اس کا تو بیچارے کا نقصان ہو جائے گا، لیکن غلطی اس کی ہے، اس کو اس کی چٹی بھی پڑنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ میرا فیصلہ یہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ یہ جانور جو ہیں یہ کھیتی والے کو دے دیے جائیں، کھیتی والا جو ہے وہ ان جانوروں کے دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھائے، اس وقت تک یہ کھیتی جو ہے یہ اس شخص کو دے دی جائے جانور والوں کو، وہ اس کھیتی میں دوبارہ فصل لگائے، جب وہ فصل تیار ہو جائے تو یہ چیز دوبارہ تبادلہ کر لیا جائے. جس کا نقصان ہوا ہے وہ محنت کرے کھیتی میں، اور یہ جو ہے وہ ان جانوروں کے دودھ سے فائدہ اٹھائے. تو اس طرح چٹی بھی اس کو ہو جائے گی اور اس کے جانور بھی اس کے ہاتھ سے نہیں نکلیں گے.
تو وہ اس کو واپس ہو جائیں گے، وہ محنت کرے اس کے جانور اسے واپس ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو بہتر فہم یہاں عطا فرمایا۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہتر فیصلہ فرمایا، اپنے باپ سے بہتر فیصلہ کیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہر ایک کو ہم نے دانائی بھی دی تھی، علم بھی دیا تھا، دونوں کے پاس علم تھا، دونوں کا فیصلہ، حضرت داؤد کا فیصلہ بھی غلط نہیں تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ ان سے بہتر تھا، اللہ نے یہاں انہیں زیادہ فہم دے دیا۔ تو یہ دانائی اور علم دونوں کے پاس تھا اللہ کے حکم سے، دونوں نبی تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر بھی اللہ کے بہت انعامات تھے، اذان کے بعد ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تھی، اللہ نے ان کے لیے ہوا مسخر کر دی۔ غُدُوُّهَا شَهْرٌ، اس کا صبح کا سفر مہینے کا تھا، وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور شام کا سفر مہینے کا تھا۔ ایک مہینے میں جتنا تیز رفتار سواری پر جتنی مسافت ہو سکتی ہے، اتنی مسافت حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کے ذریعے صبح کے وقت میں کر لیتے تھے۔ صبح کے 1-2 گھنٹوں میں وہ ایک مہینے کی مسافت کے برابر سفر طے کر لیتے۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تخت جو ہے وہ ہوا اٹھا لیتی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق جہاں وہ حکم دیتی، جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام حکم دیتے ہوا کو، تو ہوا اس تخت کو وہاں پہنچا دیتی۔ صبح کے وقت بھی یہ صورتحال تھی، اور شام کے وقت بھی اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا بھی مسخر کر دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، قرآن کریم میں سورہ صاد میں دعا کا ذکر ہے، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر کہ جو میرے بعد کسی شخص کو بھی نہ ملے، ایسی بادشاہت صرف میرے پاس ہو، یہ بادشاہت نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی ہو، نہ میرے بعد کسی کو ملی ہو انسانوں میں سے، مخلوقات میں سے۔ انک انت الوہاب، اے اللہ آپ ہی عطا کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پھر ایسی بادشاہت عطا کی جو نہ کبھی کسی کو ملی، نہ آئندہ کبھی کسی کو ملے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں فسخرنا لہ الریح، ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، ہوا ان کے تابع کر دی تھی۔ تجری بامرہ رخاء، وہ چلتی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے، رخاء نرمی کے ساتھ، حیث اصاب، جہاں وہ پہنچنا چاہتے۔ نرمی کے ساتھ کا مطلب یہ نہیں کہ آہستہ چلتی تھی، نرمی کے ساتھ سے مراد ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ نرم ہوتی تھی، ان کو نرمی سے پہنچاتی تھی، ان کو ہوا کے تھپیڑے اور آندھی اور تکلیف نہیں ہوتی تھی ہوا سے، ویسے ہوا بہت تیز چلتی تھی۔ قرآن کریم میں دیگر مقام پہ ہے کہ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز و تند ہوا تھی، وہاں اس ہوا کی صفت تیز، عاصف کہتے ہیں تیز آندھی والی ہوا کو، تو وہاں اس کی صفت بیان کی کہ آندھی والی ہوا، اور یہاں اس کی صفت بیان کی کہ نرم ہوا۔ تو مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہاں نرم سے مراد ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہایت نرمی کے ساتھ جو ہے وہ لے کے چلا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس سے کوئی دھکے لگنا اور کوئی اس کو تکلیف ہونا کوئی ایسی بات نہیں تھی، چلتی بہت تیز تھی لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بالکل ہموار اور بالکل نرم تھی۔ تو اللہ نے ان کو بادشاہت بھی دی، اور ایسی بادشاہت دی انسانوں پر، جنوں پر اور جانوروں پر اور تمام پرندوں پر، ہر ایک پر ان کی بادشاہت تھی۔ پرندے بھی ان کے دربار میں آتے تھے، ہدہد کا واقعہ جو ہے وہ ہم نے پڑھا ہے، اور ان کو جو ہے وہ پرندوں کی بولی اور جانوروں کی بولی بھی اللہ نے سکھائی تھی۔ چونٹی کی بولی انہوں نے سمجھی، سورہ نمل میں موجود ہے، یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، پرندوں کی بولی اللہ نے انہیں سکھائی۔ تو انسان ان کی مملکت میں اور ان کے ماتحت، اور جن ان کے ماتحت، اور جانور اور پرندے ان کے ماتحت، اور ہوا ان کے ماتحت۔ والشیاطین کل بناء وغواص، اللہ فرماتے ہیں اور شیطان بھی جو عمارتیں بنانے والے تھے اور غوطے لگانے والے تھے سمندر کے اندر، سمندر میں غوطے لگا کے موتی ہیرے جواہرات نکالنا۔ تو اللہ نے بہت زیادہ انعامات کیے حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تھی جس کا صبح کا سفر 1 مہینے کے برابر تھا اور شام کا سفر 1 مہینے کے برابر تھا۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے بہا دیا تھا ان کے لیے تانبے کا چشمہ، تانبے کا چشمہ ان کے لیے بہایا تھا۔ جس طرح پانی بہتا ہے، دریا بہتا ہے، اس طرح تانبا، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا، ان کے لیے تانبا نرم کر دیا۔ اللہ کی قدرت
اللہ کے انعام ہے، اللہ جس پہ چاہے انعام کرے. کوئی اللہ سے مانگے تو صحیح. انہوں نے اللہ سے مانگا، اللہ نے دے دیا. اللہ سے انسان مانگے، اللہ انسان کو دیتے ہیں جتنا اللہ نے دینا ہوتا ہے. تو ہم نے بہا دیا ان کے لیے تانبے کا چشمہ. تانبے سے جو چیزیں بنانی ہوتی بنوا لیتے. وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنوں میں سے وہ عمل کرتے تھے ان کے سامنے ان کے رب کے حکم سے. جن ان کے تابع تھے. جنوں کو ان کے تابع کس نے کیا؟ اللہ نے. اللہ نے جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو ٹیڑھ کرتا ان میں سے ہمارے حکم کی یعنی اللہ نے حکم دیا تھا حضرت سلیمان کی بات مانو، اگر حضرت سلیمان کی بات نہ مانتے، جو ٹیڑھ کرتا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات نہ مانتا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب دیتے. بعض کہتے ہیں کہ یہ قیامت کا عذاب مراد ہے، کہ جو حضرت سلیمان کی بات نہیں مانے گا اس کو قیامت کے دن ہم جہنم میں ڈالیں گے. بعض کہتے ہیں دنیا میں عذاب مراد ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات نہ مانتا، جو اللہ کا حکم تھا، تو ہم اسے دنیا کے اندر جلا دیتے. اللہ کے حکم سے وہ جل جاتا اور جل کر بھسم ہو جاتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر انعامات کیے. وقت ختم ہو گیا ہے تو اس کو انشاءاللہ کل مکمل کریں گے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب في رحمه تحلو الحياة شوقا